بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. طلوع سحر ود عمر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمر ملک. ناظرین, آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیشہ میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آتی ہوں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. آیا دن میری نظر پڑ رہی ہوتی ہے مساجد کے باہر, یا کہیں پہ بھی میں آتے جاتے دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو بھیک مانگنے والوں کی شرح دن بدن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بھکاری کے اوپر, بھیک مانگنے کے اوپر, کہ بھیک مانگنے کی اصل وجہ کیا ہے, وہ کیوں بھیک مانگتے ہیں, کیوں بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں, اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان سب چیزوں کا آج ڈسکس کریں گے. لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بھیک مانگنے کی جو شرح ہے 2020 تک, مئی 2020 تک جو ہے بھیک مانگنے کی جو شرح ہے وہ 5 سے 25 یعنی کہ 5 سے 25 ملین تک جو ہے بڑھ چکی ہے. اور جیسے ہی کرونا وائرس آیا, آپ لوگوں کے سامنے صورتحال تھی, لاک ڈاؤن اور ساری ایکٹیویٹیز, سارے بزنسز ٹوٹلی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اس کی وجہ سے بھیک مانگنے کی شرح میں بہت زیادہ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو گیا, اور اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہیں جو اس ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں, باقاعدہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ قانون کے حوالے سے اس ٹاپک کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح سے بات کی جاتی ہے اس حوالے سے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ تنویر صاحب, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں, خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو جی, آپ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. سر, ٹاپک آپ نے میرا سن لیا ہوگا. آج کا میرا ٹاپک ہے بھیک, مطلب بھیک مانگنا. بھیک مانگنا جو ہے ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. ٹاپک تو سنا ہے آپ نے میرا. جی بالکل, جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا اچھا ایشو ہے جس پہ آپ آج بات کرنا چاہ رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں اس بات کو جو ہے وہ کہا بھی کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کی شرح بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور بیکاریوں کی تو تعداد دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اور ہر گلی ہر محلے میں آپ کو جو ہے یہ لوگ نظر آ ہی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ بھیک مانگنے کی کیا وجوہات ہے, کس وجہ سے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں؟ اصل میں پاکستان جو ویسے بھی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے, یہ ترقی پذیر ممالک ہیں. یہاں پہ بھیک مانگنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے بے روزگاری. سب سے بڑی وجہ بے روزگاری. جی بالکل, ان امپلائمنٹ جو ہے یہ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے, کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری اس طرح جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی. اسی طرح زراعت میں بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا. کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, وہاں پہ بھی اس طرح پروجیکٹس نہیں لگ رہے, جس کی وجہ سے. اور پھر ساتھ ساتھ آج جو کرونا وائرس کی سچویشن ہے اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں آج, تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے تو سب سے بڑی وجہ اب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, تو وہ اپنے ایکسپینس مینیج کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی الٹرنیٹیو سورس آف انکم کی طرف ہی جائیں گے. تو اس میں لوگ پھر جو ان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے وہ بھیک مانگنا ہوتا ہے, تو وہ بھیک کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسری جو بڑی وجہ پاکستان میں ہے وہ ہے پاورٹی, غربت. پاکستان میں جو ہے وہ آلریڈی کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں, کاروبار بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس اس طرح زمینیں بھی نہیں ہیں کہ وہ زراعت کر سکے. تو غربت اس وقت پاکستان میں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 39.9% لوگ جو پاکستان کی کل آبادی کا ہیں وہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 39. جی بالکل, 39.2% آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان, جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 39.2% لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں, جیسا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, ان کے پاس پراپرلی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو حالات ہیں یہ بھی لوگوں کو بھیک کی طرف راغب کرتے ہیں, اور کیونکہ بھیک جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے. اچھا, اس میں آپ نے 2 وجوہات بتا دی ہیں, اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں, ان کے کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہوتے, ان کی کوئی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے بچے اپنے کھانے پینے کے لیے, رہنے کے لیے اسی روڈز پہ نکلتے ہیں, روڈ پہ ہی
جو ہے وہ رہائش کا اختیار کر لیتے ہیں, وہیں پہ وہ مانگ کے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے پاکستان میں, بلکہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی وجہ ہے اور یہ زیادہ تر پاکستان کے اندر موجود ہے یہ وجہ. جی, اسی طرح کچھ موذی امراض ہیں جیسے اسکن کی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ خاص اسپیشلی بعض تو اس طرح کی بیماریاں ہیں جس میں آپ کے اپنے تک آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پراپرلی لوگوں کی کیئر نہیں ہوتی, ان کے اپنے قریبی جو ریلیٹیو ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پھر لوگ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا, تو وہ لوگ بھی بھیک کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بھی لگ سکتی ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں, مطلب اپنے ان کو پیارے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جی بالکل, اس میں جلد کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو چھونے سے آپ کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ آپ کہہ سکتی ہیں جو بھیک مانگنے کی والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں. تو ایسے بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو بھیک مانگ رہے ہیں, ان کی اسکن کی حالت بہت بری طرح سے رب ہے, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے ہاتھوں لوگ مجبور ہو کے بھیک مانگتے ہیں. مختلف آپ کہہ سکتی ہیں اسکن کے علاوہ بھی بیماریاں ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بھیک ویسے بھی بینگ اے مسلمس ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے وہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. اسلام نے ایک نظام زندگی ہمیں دیا ہے, اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا ایک بہترین سسٹم ہے, اس میں عشر کا ایک بہترین سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مالی امداد ہوتی ہے اور وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح صدقہ جو ہے وہ بھی اسلام کا ایک بنیادی جز ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف احادیث بھی ہیں, احادیث بھی روایت ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں بھی جو ہے بھیک مانگنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس کے علاوہ معاشرے میں جو ہے بھیک مانگنے سے جو اثرات ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے, وہ آپ کہہ سکتی ہیں ایک عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کی. اس میں جو بے شرمی ہے وہ اس کا جو ہے وہ بڑھوتری ہو جاتی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح فحاشی بڑھ جاتی ہے, اسی طرح بے حیائی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے. تو اس کے اور بھی بہت سارے جو مضر اثرات ہیں بھیک کے معاشرے میں فعال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرائم میں بہت زیادہ جلدی وہ لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ موسٹلی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کرائم میں ملوث کر دیتے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو بچوں کو بردہ فروش لے جاتے ہیں اور وہ ان کو گداگری پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی اس وقت آپ کو پاکستان کی سڑکوں پہ نظر بھی آتی ہوگی جو کہیں نہ کہیں سے بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے ہوئے جو ہے اس حال تک پہنچے ہیں. تو اسی طرح باقی جو کرائمز آپ نے بات کی, تو واقعی کرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس تو کوئی پراپر سورس آف انکم ہوتا نہیں ہے, تو یہ بہت جلد جو ہے وہ جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور ان کو آسانی سے ٹریپ کیا جا سکتا ہے, ان کو جرائم کی طرف موڑا جا سکتا ہے, اور ایسے لوگ جو ہے وہ معاشرے میں جرائم کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھیک مانگنا ایک جرم ہے؟ جی بالکل, بھیک مانگنا ہے تو ایک جرم, لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت قوانین تو ہیں لیکن کوئی بھی ایسا فعال قانون نہیں ہے جس کی روح سے آپ بھیک مانگنے والوں کے خلاف کارروائی کر سکیں. دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں. اسی طرح جو ہے ویگرنسی ایکٹ 1824 کی سیکشن 3 جو ہے انگلینڈ اور ویلز کے اندر ڈیل کرتی ہے بھیک مانگنے والوں کو. وہاں پہ جو بھیک مانگنا ہے آپ اس کو یہ سمجھ سکتی ہیں کہ پبلک پلیسز پہ سونا یا وہاں پہ لوگوں سے پیسے مانگنے کو بھیک مانگنا تصور کیا جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹ ہے وہاں پہ باہر جو ایکٹ ابھی آپ نے مجھے بتایا, تو یہ کس حد تک وہاں پہ کام کر رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے؟ جی بالکل, ویگرنسی ایکٹ
1824 جو ہے یہ انگلینڈ اور ویلز کے اندر نافذ العمل ہے، اور یہ وہاں پہ جو لوگ سڑکوں پہ یا پبلک پلیسز پہ سو رہے ہوتے ہیں یا پھر پبلک پلیسز پہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ جو ہے حرکت میں آتا ہے، اور یہ بھی صرف اس حد تک امپلیمنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو گرفتار کر سکتا ہے، اور یہ بھی گرفتار کر کے ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی چلایا جاتا ہے یا جسٹ بس ان کو لے کے جاتے ہیں اور بس کیا ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں۔ جی بالکل، یہ اس کو صرف گرفتار کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کی پراپرلی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، لیکن اس سیکشن کے جو اس کی سیکشن 3 ہے یہ اس کو جیل نہیں پہنچاتی، یہ صرف اس کی کاؤنسلنگ کی حد تک ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ بھیک مانگنے کے حوالے سے کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے، جو بھی ایکس وائی زی ان لوگوں کا اپنا قانون ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم بات کریں گے کیونکہ اسپیشلی پاکستان کی، تو پاکستان میں اس وقت کوئی بھی فعال قانون ایسا موجود نہیں ہے جس کی روح سے آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ 2020 میں بیگری ایکٹ جو ہے وہ ایک بل پیش کیا گیا ہے، یہ ایک ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں میاں عتیق شیخ، انہوں نے پیش کیا تھا 2020 میں سینٹ کے اندر۔ 2020 میں؟ جی بالکل، لیکن اس بل کی بھی جو آپ دائرہ کار سمجھ لیں، جو اس کا اختیار تھا وہ صرف اسلام آباد کی جو جورسڈکشن ہے وہاں پہ تھا، وہاں تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ کہ تو آگے کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر اس کی ضرورت ہے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل، ایسے قوانین بھی موجود ہیں لیکن فعال نہیں ہیں۔ میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں۔ جو ضرورت مند ہیں چلے ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ خود ساختہ بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ حالانکہ ان کے پاس الٹرنیٹیو سورس آف انکم وہ اگر چاہیں تو وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے کیونکہ یہ ایک آسان کام ہے تو وہ بھی اسی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نہ کہ محنت کر کے کمائیں، وہ ایک آسان طریقے سے بھیک مانگ کے، اور ایک جی بالکل وہ ایک عادی بیکاری آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے ایسے لوگوں کے خلاف قانون کو جو ہے وہ نافذ العمل ہونا چاہیے، اور ایکٹیولی جو ہے کام کرے، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے جو ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ زبردست۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نا، کہ وجوہات بھی آپ نے بتا دی، باقی چیزیں بھی بتا دی، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسپیشلی ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اس کو کیونکہ ہم نے اس پہ تقریباً بہت سارے ایشوز پہ ڈسکس کیا کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، تو اس کی جو روکنے کے لیے بنیادی وہی چیزیں ہیں کہ اس کو روکنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، حکومت جو ہے وہ بے روزگاری پہ کام کرے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں جابز کریٹ ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس جب روزگار ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ بیکاریوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ اسی طرح جو غربت کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے، حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے غربت کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جب زیادہ سے زیادہ لوگ خط غربت سے اوپر آئیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کی تعداد میں کمی واقع ہوگی، اور میرے خیال کے مطابق جو ہے حکومت کو چاہیے سب سے زیادہ جو ان کا فوکس ہونا چاہیے، ایک تو وہ روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا ہونے چاہیے، چاہے وہ انڈسٹری کا فروغ ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن میں جو ہے تو فروغ ہو، اسی طرح اگر آپ زراعت میں فروغ ہو، زراعت بڑھنے سے بھی جو ہے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، تو جیسے جیسے روزگار کے مواقع بڑھیں گے بے روزگاری کم ہوگی، تو امید ہے کہ یہ بھی چیزیں جو مہنگائی جو یہ بیکاری پن ہے یہ بھی ختم ہوتا۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ مہنگائی سب سے بڑی دشمن ہے، بیکاری بننے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے یہ بھی مجبور کر رہی ہے لوگوں کو مانگنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی بھی ہو چکی ہے۔
جی بالکل، آپ بڑا ایشو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک مہنگائی افیکٹ کرتی ہے، لیکن جب روزگار کے مواقع ہوں گے، آپ کی ایک ریگولر سورس آف انکم ہوگا، آپ کی انکم ہو رہی ہوگی، تو پھر مہنگائی آپ کو اس طرح افیکٹ نہیں کرے گی، وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس مواقع ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل، اسی طرح جو غربت ہے اس کو اگر حکومت کچھ ایسے اقدامات کرے کہ غربت میں کمی واقع ہو، تو اس سے بھی جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اسی طرح جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، یہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، یہ گندے نالوں کے قریب ان کی جھونپڑ پٹی جس کو آپ بولتے ہیں، یہ جو کچی بستیوں میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں ایبٹ آباد میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جو بڑے شہر اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کچی بستیاں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکومت کے پاس ایک الٹرنیٹیو جو ہے پلان ہونا چاہیے۔ ان کو کوئی شیلٹر ہوم بنا دیں، 2 کمروں کے، ایک کمرے کے، ان کو پکے گھر بنا کے دیں، ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو یہ جب لوگوں کے پاس ایک رہنے کے لیے چھت ہوگی تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں بدلنے کے امکانات پیدا ہوں گے، اس سے بھی مدد ہمیں مل سکتی ہے اس چیز کو میں کمی لانے کے میں۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بڑے خوبصورت طرح ہمارا جو ٹاپک تھا آج بھیک مانگنا، اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا اور بڑی اچھی باتیں بتائی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ جی، آپ اگین آپ سب کا، ہزارہ ون کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، تھینک یو ویری مچ جی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو اور امید کرتی ہوں آج کا جو شو تھا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج جو ٹاپک میں نے اٹھایا ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد اور ہمارے ہر طرف ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو حقدار ہوتا ہے، جس کو واقعے میں ضرورت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں، ایسا کچھ پیدا کریں کہ جس سے وہ ہے بھیک مانگنے کی طرف راغب نہ ہو جائیں، بھیک مانگنے کی عادت ان کو نہ پڑے۔ اسی چھوٹے سے ایک ٹاپک کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔